مولاي صل وسلم دائما 30واں پارہ ہے سورۃ الفجر سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا یہ 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں اس میں اقوال ہیں۔ بعض نے کہا رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، بعض نے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کا ذکر کیا، جبکہ بعض نے محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتوں کا ذکر۔ الفجر، اور صبح کی قسم، تو مطلق اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے تو مطلق کو مطلق ہی رہنا چاہیے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ شفع کہتے ہیں جوڑے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوق جوڑوں میں پیدا کی ہے۔ انسانوں میں جوڑے ہیں، مرد اور عورت ہے، جانوروں میں جوڑے ہیں، مذکر ہے مؤنث ہے، پودوں میں بھی جوڑے ہیں۔ کوئی چیز اللہ نے بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کی۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے بارے بھی بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے اس میں آیتیں بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ الفاظ کے ذریعے ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں صورت کے ساتھ ملتی ہے، یعنی اس کا جوڑا ہے، جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، سورۃ الضحیٰ اور اس سے متصل سورہ الانشراح ہے۔ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے شفع کی، یعنی جوڑے کی۔ والوتر، تو ساری جوڑے ہیں، اکیلا صرف وہی ہے۔ کا والوتر، اور قسم ہے طاق کی، یعنی اپنی قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل دے۔ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی؟ ذی حجر کہتے ہیں عقل والا، کہ عقل والوں کے لیے جو قسمیں بیان کی ہیں اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کے دادا کا نام تھا ارم۔ آگے ذکر ہے ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔ ذات العماد کہتے ہیں ستونوں والا، لمبے لمبے قد تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود، کیا تم نے ان کے بارے نہیں پڑھا؟ ان کے بارے تجھے خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، چٹانیں کاٹ کاٹ کے اسی میں محل بنا لیتے تھے، پہاڑ تراشتے اور اسی میں محل تعمیر کر لیتے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ یہ فرعون اپنی سلطنت بادشاہت قائم رکھنے کے لیے جب کسی کو سزا دیتا تو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان پہ میخیں ٹھکوا دیتا، کیل ٹھونک دیتا۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ جتنے آمر تھے، ڈکٹیٹر تھے، جن کو اپنی سلطنت عزیز تھی، وہ لوگوں کو اسی طرح اذیتیں دے دے کے مارا کرتے تھے۔ فرمایا فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخیں مارا کرتا تھا، میخوں کے ساتھ لوگوں کو باندھ دیا کرتا اور میخوں کے ذریعے ان کو قتل کر دیتا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا پڑا۔ اللہ نے بقوت عذاب کا کوڑا ان پہ برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ فاما الانسان، لیکن آدمی، اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، ایسا ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے، جب پروردگار اسے آزمائش میں ڈالے تو اس کو جا اور نعمت دے،
عزت دے، تکریم دے، نعمتوں سے مالا مال کر دے. فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور اگر پروردگار اس کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے. فیقول، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے خار کر دیا، رسوا کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہ جو خاری ہے اور یہ جو رزق کی تنگی ہے، وجہ کیا ہے؟ تم نے یتیم کی تکریم نہیں کی. یتیم کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے سر پہ ہوتا کوئی نہیں ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ اس کو حقیر، ذلیل، رسوا کر دیتے ہیں. کیوں؟ پوچھنے والا تو ہے کوئی، سر پہ سائیں کوئی نہیں ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. نہ خود کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. یعنی کسی کا پڑوسی مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کو معلوم بھی ہے، یہ نہیں کہتا کہ یار اس کا خیال رکھا کرو. گھر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ابا جی بیمار رہتے ہیں اور یہ باہر درگاہوں پہ پھرتا رہتا ہے، چلے لگاتا رہتا ہے، تبلیغوں پہ جاتا رہتا ہے. اس کو چاہیے نا وہ کہے کہ ابا جی کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے. اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ گھر میں مسکین ہے، اس کا تو خیال کرو نا. کوئی خیال نہیں کرتا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو. اکل لما، سارے کا سارے ہی کھا جاتے ہو. یہ کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ جو کہتا ہے رزق تنگ ہو گیا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے، اللہ نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا. اللہ کہتا ہے ذرا اپنے کرتوت بھی دیکھ لو. یہ آن واحد میں ایسا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہے نا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاث، جو میراث ہے، اکل لما، ساری کی سارے کھا جاتے ہو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. ایک نسل کے بعد دوسری نسل شروع ہو جاتی ہے. پہلی مر کھپ گئی، ان کے آگے بچے مر کھپ گئی، اب لڑائیاں شروع ہو گئیں. کس نے دینا ہے، کیوں دینا ہے، تقسیم کر. نمازیں بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن جو معاملات ہیں اس کو سیدھا نہیں کریں. جبکہ معاملات کی بڑی اہمیت. دین اسلام کا صرف 1 یا 2% عبادات ہیں. یہ نماز روزہ دین اسلام کا صرف 1-2% ہیں. بقیہ دین سارے کا سارا معاملات ہے، سارے معاملات. اس کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ نہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہاں یاد کرو نا جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی. کیا جلال ہے اللہ کے کلام میں. اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے قطار در قطار. یہ تمہارے رب کا حکم آئے گا. لفظی ترجمہ ہے اور تمہارا رب آئے گا. اللہ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. جیسے اس کی شان ہے، جس طرح ہم آتے ہیں ویسے نہیں آئے گا. اس کا حکم آئے گا. جس طرح اس کی شان ہے ویسے اس کا امر آئے گا. اور فرشتے قطار اندر قطاروں میں تشریف لائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. یقول، کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیج دی ہوتی. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. جب جان قبض کی جا رہی ہوگی تو ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا. جہاں سے تو آئی ہے لوٹا. کہاں پہ جاتا ہے؟ جہاں سے آیا گیا. کہتے ہیں یار گھر لوٹا، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں واپس آ جا. تو روح جہاں سے آئی ہے اس کو وہیں پہ جانا ہے. ارجعی الی ربک،
اپنے رب کی طرف واپس آ، راضیہ مرضیہ، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ کرے جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ سورۃ البلد مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہاں لا کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ شہر مکہ۔ کیوں قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے حل اور حرم۔ جو عمرہ شریف کے لیے گئے ہیں یا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حرم اور حل۔ حرم کعبہ، حرم مکہ، حرم مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم کا مطلب ہے ایسی سرزمین جہاں پہ جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین یہ حل ہے، اس کا مطلب ہے یہاں جنگ کی جا سکتی۔ بر صغیر ہل ہے، جاپان ہل ہے، امریکہ ہل ہے، لیکن حرمین شریفین میں جنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہاں جنگ کرنا حرام ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا محبوب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں جنگ تو حرام ہے، تیرے لیے وقتی طور پہ اس کو حلال کر دیا جائے۔ جب فتح مکہ ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کے لیے مکہ ہل بنا دیا گیا تھا۔ حرم تھا مگر حضور کے لیے ہل بنا دیا گیا۔ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے والد کی قسم۔ تمہارا یہاں پہ لفظ نہیں ہے، سمپل سا ترجمہ ہے، واو یہاں پہ قسمیہ ہے۔ قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اس کی مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، کس والد کی قسم ہے؟ بعض نے کہا حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے ابا جی ہیں ان کی قسم، بعض نے کہا حضرت ابراہیم جو حضور کے جد ہیں ان کی قسم، بعض نے کہا ہے جب دور کے والد صاحب مراد لینا جائز ہے تو قریب کے والد مراد کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ حضرت آدم بھی دور کے ہیں، حضرت ابراہیم بھی دور کے ہیں، تو سگے والد یعنی قریبی والد تو حضرت عبداللہ ہیں۔ بعض نے کہا ہے اللہ نے حضور کے والد کی قسم کھائی، وما ولد، اور اس کی اولاد کی قسم۔ اور والد کا ولد کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ تو یہ جو کمفرٹ زون تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم مشقت میں نہ رہیں، ہم آسانی میں رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا گیا، چونکہ ہم یہاں کے ہیں نہیں اس لیے ہم کمفرٹ زون تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہے جو کھانے میں نخرہ کرتی ہو؟ مثال کے طور پہ بکری کہتی ہو آج میں نے پٹھے نہیں کھانے، مجھے آج پیزا کھلائے۔ مثال کے طور پہ شیر کہتا ہے آج گوشت کھانے کو میرا دل نہیں کرتا، مجھے آج پٹھے کھلائے جائیں۔ نہیں، کوئی نخرے نہیں کرتا۔ پھر کیا کوئی جاندار انسان کے علاوہ ایسا ہے جو کھانے کی موڈیفیکیشن کرتا ہو، اس کو تبدیل کر کے پھر کھاتا ہو؟ وہ ایز اٹ از کھا ہی نہیں سکتا۔ ہم گوشت کچا نہیں کھا سکتے، سبزیاں کچی ہم آسانی کے ساتھ ہضم نہیں کر سکتے، اور دیگر معاملات ہیں، لوازمات ہیں، ہمیں پکانا پڑتا ہے، ہمیں گلانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کبھی کسی جانور نے، کسی اور مخلوق نے کہا بڑا سا گھر بناؤں اس میں رہوں، میرے لیے بستر اچھا نہیں ہے میں مولٹی کا میٹرس لے کے آؤں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر اس میں بھی نرم تکیے اور تکیے پہ تکیے، اور پھر سردیوں میں ہیٹر ہوں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ہو۔ گرمیاں تو ان کو بھی لگتی ہیں نا، سردی تو ان کو بھی ستاتی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہاں کا باسی نہیں ہے، بقیہ ساری مخلوق یہاں کی باسی ہے۔ انسان یہاں پہ وقتی طور پہ بھجوایا گیا ہے، اور اس پہ وقت گزرتا ہے، اس کا یہ جسم مزمحل ہو جاتا ہے، اس نے نکل جانا ہے۔ بقیہ مخلوق چونکہ یہیں کی ہے،
جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رزق زمین سے نکالا ہے ویسے ہی وہ کھا لیتے ہیں۔ انسان چونکہ یہاں کا باسی نہیں ہے، انسان نے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے ارجعی، لوٹا، جہاں سے تو چلا تھا وہاں پہ آ جا۔ اب دیکھیے ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یقول، کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہ دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی؟ یعنی جس نے دو آنکھیں بنا دی ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، جس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے دی ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان دی، وشفتین، اور دو ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دو ابری چیزوں کی راہ بتائی۔ یہ دو ابری چیزیں کیا ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے مجھے کہیں سے خوراک ملے، تو وہ ماں کے پستانوں کی طرف منہ مارتا ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دو ابری چیزوں کی راہ بتائی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کودا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کو آزاد کرنا یہ بڑا دل گردے کا کام تھا، بڑے مہنگے ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ گردن آزاد کرنا ایسے ہی ہے کسی نے کو گھاٹی پار کرنی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ یہ روکنے والے ہیں، لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے باز رکھنے والے ہیں، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنی طرف والے ہیں۔ ہم نے سورۃ الواقعہ میں پڑھا تھا کچھ لوگ دائیں طرف والے ہیں، کچھ لوگ بائیں طرف والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ یعنی ایسے ہی ہے، کمرہ ہو، کمرے میں آگ جلائی جائے اور آگ میں کسی بندے کو رکھا جائے، کوئی روشن دان نہ ہو، کوئی درز نہ ہو، کسی قسم کی کھڑکی نہ ہو، اور وہ کمرہ بند کر دیا۔ یہ کافروں کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے۔ یہ بائیں طرف والے لوگ ہیں اور جہنم میں ڈالے جائیں گے، ڈال کے ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الشمس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، سورج کے بعد چاند آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈال دی۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر شخص کے دل میں یہ بات ڈالی۔ سب سے بڑا مفتی کون ہوتا ہے؟ انسان خود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی تو تیرا اچھا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، اندر سے آواز آئے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، بڑا بدبخت۔
فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کی پینے کی باری ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کہنے لگے ہمیں دکھایا جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کو معجزہ دکھائیں۔ کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ یہ چٹان ہے، پہاڑی ہے، یہ پھٹے اور یہاں سے اونٹنی نکلے آ کے بچہ جنے۔ تو ایسے ہی ہوا، اس نے بچہ جنا تو کہا گیا ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم پیو۔ ایک ان میں سے بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا ہم اس کو ویسے ہی مار دیتے، اس کا تذکرہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر بستی برابر کر دی، نام و نشان مٹ گیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب چھائے۔ دیکھیے پہلے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، پھر اللہ رب العزت ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور رات کی قسم جب چھائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب چمکے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنائے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، ہر شخص اپنی سی کوشش کرتا ہے، کوئی نیکیوں میں کوشش کرتا ہے، کوئی برائیوں میں کوشش کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ فاما من اعطى واتقى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، فسنيسره لليسرى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ آسانی کیسی؟ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی سب چیز کو جھٹلایا، سب سے اچھی چیز کا انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ جس کو اللہ آسانی مہیا کرتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا بھی مسئلہ نہیں بنتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری رات اگر جاگ کے گزاری ہے، اب فجر بھی میں پڑھ کے سوؤں گا، اور اس کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے کوئی کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اس کو پیسے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر اللہ نے اس کو استطاعت عطا فرمائی۔ اگر کوئی اس کے سامنے دکھڑا سناتا ہے، اس کو اس کے آنسو پونچھنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ اور اللہ کہتا ہے جس کو ہم راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، جو ہماری طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، ہم اس کے لیے دشواری آسان کر دیتے ہیں۔ اسے دشواری لگتی ہے، ہر چیز اسے مشکل لگتی ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ نیکی کا کام کرو، دندل پڑنے لگتے، اسے کہا جائے کہ بھئی عبادت کر لو تو نخرے کرنے لگتا ہے۔ آؤ بھی عشاء کی نماز ہے، کہتا جی نہیں، یہ تو بہت لمبی نماز ہوتی ہے۔ اسے کہا جائے آؤ بھئی صلاۃ التسبیح پڑھ لو، کہتا جی یہ تو بدعت ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ گناہوں کی طرف اس کو بلایا جائے، اس میں وہ کوئی دلیل نہیں مانگتا، اس پہ نہیں کہتا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے منہ موڑ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی، لا يصلاها الا الاشقى، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسيجنبها الاتقى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا سے مراد مفسرین نے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو لیا، متقین اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار حضور کے صحابہ میں حضرت ابوبکر کی ذات، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ آپ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ پیچھے کہا نا کہ یہ گھاٹی ہے، بڑی گھاٹی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، گردنیں آزاد کرنا۔
حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شوق تھا، وہ شوق تھا غلام خرید کے آزاد کر دیتے۔ ان کے والد صاحب کہنے لگے اور بعض دیگر نے بھی کہا، اے ابو بکر، تو نے اگر غلام خرید کے آزاد ہی کرنے ہیں تو تگڑے غلام خرید کے آزاد کر، کل کلا تیرے کام بھی آئیں گے۔ تو مسکینوں کو، ناداروں کو، اور نہ جسمانی طور پہ مضبوط ہیں، نہ ان کا کوئی علم ہے، نہ ان کا کوئی فضل ہے، ایسے ہی غلاموں کو تو آزاد کر رہا ہے، تو بہتر غلام خرید کے آزاد کر۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا تو کسی نے کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے بلال نے اس پہ کوئی احسان کیا ہوگا، لیکن وہ تو اپنے شوق کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں ان کو اس لیے آزاد نہیں کرتا یہ میرے کام آئے، میں اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اب دیکھیے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک صاف ستھرا ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ احسان کی وجہ سے یہ کسی کو خرید کے آزاد نہیں کرتا۔ کیوں کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یہ جناب ابوبکر صدیق کی شان بیان کی جا رہی ہے، پروردگار نے جناب صدیق کی شان بیان کی۔ اور اگر آج بھی اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے، مومن کہنے والے حضرت ابوبکر کے ایمان پہ بات کرے اور ان کو برا بھلا کہیں تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان سے راضی ہوں۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقت کے لیے بتقاضائے بشریت یا اللہ رب العزت کی مشیت وحی آنا موقوف ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ابو لہب کی بیوی نے کہا، ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا، رب نے اب وحی کوئی نازل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بڑا ہی غمگین، بڑا ہی اداس، پریشان ہوا کہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ وہی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب ناراض ہو گیا، ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے، والضحیٰ، چاشت کی قسم، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردے ڈالے۔ اس کے بارے جناب رازی نے لکھا ہے، ایک تفسیر یہ ہے، والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی، یہ ایک قول بیان کیا جاتا ہے۔ تو چاشت کی قسم، رات کی جب وہ پردے ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب پیارے تمہارے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے۔ بعض کو بندہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے نا، بس آج کے بعد بات ہی کوئی نہیں۔ بعض کے بارے کراہت محسوس کرتا ہے، اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کی عادتوں کی وجہ سے بندہ ذرا نا دور دور رہتا ہے۔ محبوب پیارے نہ تو تجھے چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہاری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ پہلے وحی نازل ہوئی یہ بھی بہتر، جب وحی نازل ہوئی یہ اس سے بھی بہتر۔ جس طرح کے دن ہو اور رات نہ آئے، تو رات آتی ہے انسان کی بہتری کے لیے کہ بھئی رات کو تو آرام کر اور پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جائے۔ محبوب پیارے وحی نازل کی گئی، اس کے بعد وحی کو روک دیا گیا، یہ دونوں ہی تیرے حق میں بہتر ہے، اور آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے، اور بے شک تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ان قریب، تو فکر نہ کر۔ یہ کہتے ہیں وہی نہیں آئی، وہی نہیں آئی، تو اس کے بعد پھر اللہ نے پورا قرآن ہی عطا فرما دیا،
اور کیا کیا کچھ عطا فرمایا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا محبوب جانے، اور تمہیں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ائمہ اہل بیت کی ایک تفسیر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ لیکن جناب جعفر الصادق کہتے ہیں ہم حضور کے گھر والے جب آپس میں بیٹھتے تو ڈسکس کرتے کہ قرآن کی سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو ہمارے نزدیک قرآن کی سب سے امید والی آیت سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے کہ محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے سارے امتیوں کو ساتھ جنت نہیں لے جاؤں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امتی بے خوف ہو کے گناہ کرنا شروع کر، جس طرح وہ ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنی خبر نہیں ہے، میں تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، جس طرح کے بعض لوگ دریدہ دین ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر عبادات کے ذریعے میری مدد کر، نمازوں کے ذریعے میری مدد کر۔ فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ محبوب پیارے ساری زندگی تیری گزر گئی، یعنی یہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ محبوب جب تو پیدا ہوا ظاہراً تیرے والد نہ تھے، ہم نے اس وقت دوسروں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کی، حضور کے دادا پالتے رہے، پھر حضور کے چچا کے پاس آ گئے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا؟ فآویٰ، پھر اس نے جگہ دی۔ اب یتیم کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ یتیم کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ محبوب ہم نے تجھے یکتا پایا، یتیم یتم سے نکلا ہے، اور یتم وہ موتی کو کہتے ہیں جو دنیا میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں تھا، فآویٰ، پھر ہم نے تجھے جگہ دی، تجھے اپنے پاس بلا لیا، اپنا بنایا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ بعض مفسرین نے، مترجمین نے ضال کا ترجمہ گمراہ کیا، حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ گمراہ کہا کہ سرکار گمراہ تھے، جبکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ محبت والوں کا ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے۔ ووجدک ضالا، تو ضال کا مطلب یہ ہے محبت میں خود رفتہ پانا، محبت میں خود رفتہ پانا، اور اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدیٰ، تو اپنی طرف راہ دی۔ حضور ہر وقت خدا کے بارے سوچتے تھے، حرا پہ چلے جاتے اور وہاں پہ بھی اللہ اللہ ہی کرتے، تنہائیوں میں خدا کو یاد کرتے۔ محبوب جب ہم نے دیکھا نا تو ہماری محبت میں خود رفتہ ہے، تو ہم نے تجھے پھر اپنی طرف آنے کا رستہ بھی دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور تجھے حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا، اللہ کے مقابلے میں ساری فقیر ہیں، اب اللہ جس کو نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب مکرم کو نوازا گیا، اور حضور کو جتنا نوازا گیا ساری مخلوق مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہے جس طرح چڑیا چون سے پانی بھر لے، اور مصطفیٰ کا علم اللہ کے سامنے ایسے ہے جس طرح چڑیا چون سے پانی بھر لے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، منگتے کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا چرچا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی۔ دو بادشاہ طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک زرق برق لباس پہنے ہوئے، دوسرے نے ہلکا سا لباس پہنا ہوا ہے۔ دونوں نے پہچان لیا، کہا کہ یار تو بادشاہ ہے اور یہاں پہ اس قسم کا لباس پہن کے آیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آیا ہے، تجھے چاہیے عاجزی کر، اور تو اس طرح زرق برق لباس میں آیا۔ تو جس نے بڑا قیمتی لباس پہنا تھا وہ کہنے لگا میں تو اس کا شکر ادا کرنے آیا، مولا تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں تو اس کے سامنے آیا ہوں جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مولا سب کچھ تیرا ہے، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں۔
تو نعمتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت دے، جس طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے اور چہرے پہ آثار بھی مسکینی والے اس نے ڈالے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کہتا جی بڑا ہے۔ فرمایا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ جوڑ جوڑ کے رکھنے کے لیے، تاکہ جب تو مر جائے اور پیچھے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ بعض لوگوں کی دوستو عادت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو دیا بھی ہوتا ہے نا، وہ مسکین بن کے لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں، مسکین بنتے ہیں، سواری اچھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے گھر کی توفیق دی ہے تو گھر اچھا نہیں بناتے، اللہ رب العزت نے کپڑے بھی اچھے دیے ہیں نہیں پہنتے، مسکین بن کے، تاکہ کوئی فقیر مانگ نہ لے، اور اس لیے بھی لوگ مجھے مسکین دیکھیں میری مدد کریں، لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ مسکین ہے، نکما ہے، نادار ہے، بیمار رہتا ہے، تو اس کی مدد کریں۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ایسے ایسے کندھے جھکائے ہوئے ہیں، کمر دوری کی یہ چل رہا ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ تجھے ابھی میں مارتا ہوں۔ کہنے لگا آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، اس طرح کیوں جھڑکیاں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو ایسے کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا ایسے چلنے میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میرے محبوب کا ایک بھی امتی ڈھیلا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نوجوان ہے اور جوانی میں تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے، آئندہ میں نے تجھے اسے دیکھا تو عمر کے درے سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے۔ اور سرکار نے فرمایا جو بلا وجہ دوسروں سے مانگتا ہے، بلا وجہ، قیامت کے دن ایسے آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ بلا وجہ مانگتے، بغیر کسی وجہ کے مانگتے، قرض کے نام پہ دے دیا جائے، فلاں کے نام پہ دے دیا جائے، ایسا جائز نہیں۔ اللہ نعمت دے تو اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ سورۃ الم نشرح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں، سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ نہ اتار لیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ شق کیا گیا، سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور جناب جبریل امین نے قلب مصطفیٰ نکالا اور زمزم کے ساتھ دھویا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گندا تھا، بلکہ زمزم کو عزت دی گئی۔ اور تم پر سے وہ تمہارا بوجھ اتارا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ نبوت کا بھاری بوجھ ہے یا دیگر گھریلو معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں آسانیاں پیدا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ محبوب یہ تبلیغ کی دشواریاں، یہ لوگوں کی باتوں کی دشواریاں، اس کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ جب نماز پڑھ لو تو دعا میں محنت کرو۔ کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں جی یہ نماز تو پڑھ لی، اب دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ سوال ہے جی سرکار نے نہیں مانگی، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی حدیث تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے مانگی نہیں۔ دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہ کو پسند ہی وہ بندہ ہے جو دعا مانگتا ہے۔ اور دعا کے بارے کا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ محبوب جب تو فارغ ہو جائے پھر محنت کر، اب پھر محنت کس پہ کرنی ہے؟ دعا پہ، مولا قبول کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ سورۃ التین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر مکہ کی قسم۔ ان کی قسمیں کیوں کھائیں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت کو اور اجاگر کیا جائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اور یہ بڑھاپا جو ہے یہ انسان کو پھر نیچی حالت پہ لے جاتا ہے۔ جس حالت پہ وہ پہلے تھا پھر اسی حالت میں وہ لوٹ جاتا ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں بے حد ثواب ہے، غیر ممنون، ایسا ان کے لیے اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بندہ بھی ختم نہیں ہوگا اور اجر بھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر ابار رہی ہے؟ کس وجہ سے تو انصاف نہیں کرتا اے انسان؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ سے بڑھ کے کون حاکم ہو سکتا؟ سورۃ العلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تب احادیث میں ہے، اس سورت کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، غار حرا میں، اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل آئے اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہا، سرکار نے کہا ما انا بقاری۔ پھر کہا، تیسری دفعہ جب کہا نا تو پوری آیت کی تلاوت کی۔ حضور نے کہا اب میں پڑھتا ہوں۔ اب اس پہ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کہا گیا پڑھو تو آپ نے انکار کیا، اس وجہ سے نہیں کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ جب کوئی آپ سے کہ پڑھو تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھوں؟ پھر آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ کہیں بھی کیا پڑھوں؟ تو پورا جملہ کہے یا کچھ لکھ کے سامنے لے آئے تو آپ کہیں اچھا اب میں پڑھتا ہوں۔ تو جب انہوں نے پوری آیت کی تلاوت کر دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے اب میں پڑھتا ہوں۔ اور ایک قول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے دنیا میں آپ کا استاد کوئی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں سرکار کو پڑھا دیا اور پہلی وحی میں لکھنا بھی سکھا دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب ابتدائی وحی ہے، پہلی وحی ہے اور ابتدائی آیتیں ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ دین اسلام علم کی اہمیت پہ کتنا زور دیتا۔ بغیر پڑھے ہی لوگ فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، بغیر پڑھے ہی لوگ تقریریں شروع کر دیتے ہیں، تحریریں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہرگز نہیں۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم کی بے حرمتی کرنے کے بارے فرمایا گیا ہے کہ قلم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے، بعض لوگ اس سے نالے ڈالنے کا کام کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں، قلم کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا۔ ان رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ تفاسیر میں کسی خاص بندے کا ذکر ہے مگر قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو مطلق ہی لیا جائے۔ بھلا دیکھو تو وہ جو بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھے، یعنی حضور علیہ السلام کو یہ روکا کرتے تھے کافر۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، وہ امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہاں لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی پیشانی، جھوٹی اور خطا کار۔ کہ انسان کی پیشانی پر جتنی کی جتنی میموری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری یہاں پر ہوتی ہے، تو یہاں سے ساری کی ساری چیزیں نکالی جائیں گی اور یہاں سے اس کو پکڑ کے کھینچا جائے گا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ خطا کار ہے، اس وجہ سے تو نے خطا کی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اب پکارے اپنی مجلس کو، بلائے نا اپنے ساتھیوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ کلا، ہاں لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اس کی نہ سنو جو رب کی راہ سے روکے، وَاسْجُدْ، اور سجدہ کرو، وَاقْتَرِبْ، اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرو۔
تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی۔ الحمدللہ ہماری سورہ علق مکمل ہوئی۔ اس کے بارے جاوید احمد غامدی صاحب جو کہ ایک مشہور اسکالر ہیں، ان کا کہنا ہے یہ غار حرا میں وحی آئی، جبریل آئے، ساری کی ساری کہانی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ روایت موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، لہٰذا اس کے بارے اس طرح کے جملے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار پہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جناب جبریل امین آئے، وہی آپ پر پہلی نازل۔ سورۃ القدر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کسے؟ قرآن کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا جواب یہ ہے 23 سال کے عرصے ہی میں نازل ہوا، مگر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ یہ یکبارگی شب قدر کو نازل کر دیا کہ وہاں سے جناب جبریل امین جیسے جیسے حکم خدا بندی ہوتا وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 برس بنتے ہیں۔ اب یہ شب قدر ہے کیا؟ یہ عظمتوں والی رات ہے۔ کیوں؟ اس رات قرآن نازل ہوا۔ اب دیکھیے، جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات صاحب قرآن دنیا میں آئے اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی فضیلت بھی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں بطور خاص اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام، وہ سلامتی ہے، کیا حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک فرشتے دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ اچھا، یہ رات کون سی ہے؟ بعض نے کہا یہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، بعض نے 27ویں کا، بعض نے 25 کا، بعض نے 29 کا قول کیا، بعض نے کہا یہ رمضان المبارک میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، بعض نے یہ بھی کہا یہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا یہ رات کون سی، اس لیے کہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ بھئی یہ رمضان المبارک میں آتی ہے، یہ نہیں، لیکن جمہور اکثریت نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تعیین بتانے کے لیے باہر تشریف لائے کہ میں بتا دوں کس رات کو لیلۃ القدر کہا جائے گا اور کون سی رات عظمتوں والی رات ہے۔ باہر تشریف لائے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا تمہیں بتاؤں، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے رات بلا دی گئی۔ یعنی یہ جھگڑا کرنا، یہ لڑائیاں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ سورۃ البینہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، فیہا کتب قیمہ، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ اس سے پہلے سارے ہی کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے۔ یہود سارے کے سارے مدینہ شریف کے ارد گرد آباد تھے۔ کیوں؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو پھوٹ پڑ گئی۔ کیوں پھوٹ پڑ گئی؟ یہ تو بنو اسماعیل سے آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، یہ وجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج تک یہ لڑائیاں کر رہے ہیں، آج تک یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور پھوٹ نہ پڑی ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کتاب والوں میں الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں خالص، اسی پر ایمان لاتے ہوئے، نیرے اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، ایک طرف کے ہو کر، حنیف کہتے ہیں ایک طرف ہو جانا، حنفاء ایک طرف ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، وذلک دین القیمہ اور یہ سیدھا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے وہ دیکھیے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں بے شک جو کافر ہیں اور مشرک سب جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ابدا نہیں ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جہاں مومنوں کی بات ہوئی اللہ کہتا ہے یہ جنت میں رہیں گے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا کا مطلب بھی ہمیشہ ہی ہے، لیکن خالدین فیہا ابدا کا مطلب ابد الاباد ہے۔ اس پر جناب ابن عربی کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ابن عربی نے کہا ایک وقت آئے گا کہ کافر بھی ختم کر دیے جائیں، فنا ہو جائیں گے، کافر بھی فنا ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ کب وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ہمیشگی کے بعد، اب ہمیشگی کب تک؟ کوئی وقت تو ہوگا، کوئی وقت تو ہوگا، اس لیے یہاں ابدا نہیں ہے۔ لیکن جب مومنوں کی بات ہے کہا ان کے لیے کوئی انتہا نہیں ہوگی، یہ لامتناہی طور پہ جنت میں رہیں گے، اس لیے خالدین فیہا ابدا۔ لیکن یہ جناب ابن عربی ہی کا قول ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ مخلوق کے لیے رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ حضرت علی کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ وہ ضد میں، اہل سنت کی ضد میں ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ زیادہ بڑا ٹائٹل ہے، تو آپ انبیاء کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی ہیں۔ یہ انبیاء کے علاوہ جتنے مومنین ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل کون سا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ انبیاء تو آلریڈی رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی تخصیص کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے لیے ہم اہل سنت و جماعت علیہ السلام کا استعمال نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ علیہ السلام کا استعمال آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو ہر بندے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ نہیں مجھ سے کہتے السلام علیکم، میں آپ کو نہیں کہتا وعلیکم السلام، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ نے ٹائٹل پسند کیا ہے رضی اللہ عنہم، آپ ان کو چھوڑ کے علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہم یہ بڑا ٹائٹل ہے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اسی طرح وہ ایک کلپ مجھے کسی نے ارسال کیا، مرزا محمد علی صاحب کہتے ہیں دیکھو جی بخاری شریف سے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ علیہ السلام، حضرت امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ علیہ السلام، یہ بخاری۔ اچھا دیکھیے کہ جو بندہ محقق نہیں ہوتا، بس کتابیں اس نے پڑھی ہیں، وہ پھر تحقیق نہیں کرتا۔ یہ اہل سنت و جماعت آج کا تو نہیں ہے نا،
یہ عقیدہ یہ صدیوں پرانا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اس کا اصل نسخہ ہے بخاری کا، وہ مکہ مکرمہ لائبریری میں پڑا ہوا ہے، اتفاق ہو تو دیکھیے گا، یہاں پہ جو نسخے چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ علیہ السلام ہے، وہاں جو اصل نسخہ ہے وہاں ہے ہی نہیں۔ تو کتنا دھوکہ ہوتا ہے، کتنا دھرو ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی جنہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تسی روک دے کیوں نہیں؟ بھی آپ روکو نا، آپ کیوں کورٹ میں نہیں جاتے، کیوں عدالت میں نہیں جاتے؟ یہ کام کس کا ہے، کس نے کرنا ہے؟ کتابوں میں ایک بات تو نہیں ہے نا، آپ نے ایک کتاب پکڑی ہے، 20 ایسی باتیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ بھی گاندھی ہے نا جتنا پھیلے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت آپ کو ایک چھٹانک علم دے نا، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو مولا ایک من عقل بھی عطا فرما۔ یہ جو چھٹانک میرے پاس علم ہے نا، میں نے اس کو استعمال کیسے اور کہاں پہ کرنا ہے۔ ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی کہ بھئی فلاں کتاب اب کھول ایک چیز تو ہے نا چلے ظاہر ہو گئی، جس طرح کہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا، کس نے لکھا، کتنے حاسدین تھے، کس نے نام کے ساتھ منسوب کر دیا، اور 20 کے قریب پبلشر ہیں جنہوں نے اس کو دھڑ دھڑ شائع کر دیا۔ اچھا کیوں کسی نے بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ہے جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ جو صحیح مبلغ ہوتا ہے نا، جس کے اندر واقعی دین کا درد ہوتا ہے، وہ اس قسم کی کبھی حرکات نہیں کرتا۔ دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، مجھ پہ یہ ہوا، اس نے مجھ پہ اس ٹائم پہ یہ کیا۔ بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا نا، قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم والا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی۔ اللہ رب العزت کو وہ گھوڑے بڑے محبوب ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، اور جہاد کی تیاری میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ گھوڑے، اللہ رب العزت ان کی اور ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں جنگ میں ان کی قسم کھا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، قدحن، سم مار کر۔ جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں نا تو ان کے حلق سے آوازیں آتی، سینے سے آوازیں نکلتی، اور جب وہ پتھروں پہ دوڑتے ہیں تو سموں کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے ہیں تاراج کرتے، صبح ہوتے ہی وہ نکل پڑتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ اور گھوڑا جب دوڑ رہا ہو، اور عربی النسل خصوصاً جنگی گھوڑا، اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے، خوفناک انداز سے وہ دوڑتا ہے، نتھریں پھلاتا ہے، اس کے سینے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر سم وہ زور سے زمین پہ مارتا ہے کہ اگلے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے گھوڑوں کی قسمیں کہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ جنگ کے لیے جاتا۔ پہلے زمانے میں یہ گھوڑے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو جدید جنگی آلات ہیں وہ بھی ایسے ہی عظیم ہیں جس طرح کے ان گھوڑوں کی قسم کہی جا رہی ہے۔ اب ان کی تو صراحت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنگوں میں کام آتے ہیں۔ تو جنگوں میں جو بھی آلات کام آتے ہیں اپنے دفاع کے لیے خصوصی طور پر،
تو وہ سارے کے سارے ہی مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دور سے مارنا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تیر ہوتے تھے، اب تیر کی بجائے میزائل ہیں، تو اس کے بارے کوشش کرنی چاہیے۔ فوسطن بہ جماع، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، بے شک وہ مال کی چاہت میں بڑا ہی سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر۔ سورۃ القارعۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ القارعہ، دل دہلا دینے والی۔ ملقارعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ملقارعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یومئذ یکون الناس، جس دن آدمی ہوں گے کالفراش المبثوث، جس طرح پھیلے ہوئے پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی اون۔ فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کی تولیں باری ہوئیں، جس کا وزن باری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو من مانتے عیش میں ہے۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کی تولیں ہلکی پڑی، فامہ ہاویہ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، یعنی جہنم میں۔ وما ادراک ما ہی، اور تو کیا جانے، تو نے کیا جانا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک آگ شعلے مارتی۔ اللہ سب کو عذاب دوزخ سے، عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم والا ہے۔ تمہیں غافل رکھا ہے مال کی زیادہ طلبی نے، کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ پوری پڑ گئی، جمع بھی ہو گیا، پھر بھی چین نہیں ہے، پھر بھی آرام نہیں ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اور آ جائے، اور آ جائے، اور آ جائے، کب تک؟ اور یہ ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مال کی خصوصاً ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا، ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ میں نے اپنے استاد گرامی سے کہا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے تمہیں مال کی زیادہ طلب نے غافل کر دیا ہے، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، تو کیا ہر بندہ ہی ہلاکت والا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ مال زیادہ ہو؟ تو آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو مال پہ باولا ہو جائے، اس کو مال کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے، اس کے رشتے بھی مال کی وجہ سے بن رہے ہیں، اس کی دوستیاں بھی مال کی وجہ سے بن رہی ہیں، اور صبح دوپہر شام مال ہی کے خواب دیکھتا ہے، سو رہا ہوتا ہے تو بھی منڈی میں ہوتا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو پریشان بھی ہو رہا ہے، یعنی اس نے اپنا معبود ہی مال کو بنا لیا۔ اس سے مراد انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے کہ مال برا نہیں ہے، مال کو خیر بھی کہا گیا ہے، لیکن کون سا مال کہ بندہ اللہ سے عرض کرے مولا مجھے اپنے در کے سوا کس کا محتاج نہ کرنا، اور بندہ مال کی میل زکوٰۃ بھی نکالے تو پھر یہ مال برا نہیں ہے، ادروائز مال یہ برا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اگر تمہیں یقین ہوتا تو اس کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ہم نے کہا تھا نا علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے پوچھا جائے، خصوصاً فرمایا گیا اسے پوچھا جائے گا تمہیں جوانی دی تھی کہاں پہ خرچ کی، چوکو چوراہوں میں تو نہیں کھڑا رہا، پھٹوں پہ تو نہیں بیٹھا رہا، برباد تو نہیں کر دی تو نے جوانی کہاں خرچ کی۔ پھر پوچھا جائے گا مال کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا، یہ اس سے پوچھا جائے۔ سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ عصر مکی ہے،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اور ایک تفسیر کے مطابق اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، کہ سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، لمزہ پیٹھ پیچھے بدی کرے، سامنے برائی کرے، تانے مینے مارے، اور پیٹھ پیچھے چغلیاں غیبتیں کرے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے خرابی ہے۔ الذی جمع مال، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آؤٹ اسپوکن ہیں، بھی یہ ہم بات منہ پہ کر دیتے ہیں، تو کتنا اچھا نام رکھا آؤٹ اسپوکن، یعنی بدتمیزی کو آؤٹ اسپوکن کا نام دے دیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے بڑا ہے چھوٹا ہے، لحاظ کرنا تم نے نہیں سیکھا، تم نے منہ پھٹ ہونا سیکھ لیا۔ یہ جو برداشت ہے، بڑوں کا ادب ہے، کس چیز کا نام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا برداشت کرتے ہو بھئی آپ؟ صحیح بات وہ تو ہوتی صحیح ہے، وہ تو برداشت نہیں کرنی پڑتی، برداشت ہمیشہ غلط بات ہی کرنی پڑتی۔ پھر منہ پہ آ کے تانے دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مینے مارنا۔ پھر جب پیٹھ پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بندہ ایسا ہے، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ویسے کیا تھا، منہ پہ اچھے بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ویل، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے یا خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال جوڑا اور گن گن کے رکھا۔ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مال کی مذمت بیان فرمائی، اور کیوں مذمت بیان کی ہے؟ کہ مال کوئی معبود نہ سمجھ لینا، جس طرح کہ آج 99% لوگوں نے مال ہی کو خدا بنا لیا، اسی کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، آگے نہیں دیتے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ، وہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نے کہا تھا مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، کہتا جی میں یہاں پہ بناتا ہوں۔ اس نے اسی طرح کا کمرہ بنایا اور کہا جی یہاں پہ حج کرو۔ ایک شخص غصے سے بھر کے آیا، اس نے وہاں پہ آ کے بولو براز کر دیا، گندگی پھیلا دی، کہنے لگا اچھا میں اب تمہارے کعبے کا علاج کرتا ہوں۔ فوجیں اکٹھی کی، ہاتھی پہ سوار ہوا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کی غرض سے آیا۔ وہ آگے سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب کے اونٹ انہوں نے پکڑ لیے، تو جناب عبد المطلب نے کہا ہمارے اونٹ واپس کرو۔ کہا کہ تو کعبے کا متولی ہے، تو نے کعبے کی بات نہیں کی۔ کہا کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ آ کے کہیں مینوں اونٹ دیو رب جانے تے رب دا گھر جانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی طرف سے ہی کسی نے بات بیان کر دی۔ خیر، جب ابرہہ آیا، قصہ مختصر، اللہ رب العزت نے غول کے غول بھیجے، ابابیل بھیجے، اور ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ اوپر سے پھینکتے، جس پر پھینکتے وہ بھوسا بن جاتا،
بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس تفسیر کے بارے امین حسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں اوپر سے کوئی پرندہ نہیں آئے، کوئی غول نہیں آئے، یہ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھی یہ اطراف پہ کھڑے ہو گئے، اطراف میں پہاڑ تھے نا مکہ مکرمہ، پہاڑوں پہ یہ چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے پتھر لڑکھانا شروع کر دی۔ تو پتھر لڑکھاتے تھے تو پتھر ان کو لگتا تھا اور یہ مر جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے۔ یہ امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے تدبر قرآن، اس میں انہوں نے اس طرح بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لیکن یہ ان کا تفرد ہے، ان کا اپنا قول ہے۔ تفسیر میں مفسرین نے اسی طرح بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ابابیل بھجوائے، پرندے بھجوائے۔ اگر ایسے نہ ہوتا، ویسے پتھر لڑکھانے ہوتے تو قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کو محیر العقول وجہ تھی تو اسی وجہ سے اللہ نے ذکر کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہے، اور زبان زد عام تھا، بچے بچے کی زبان پر تھا اور ہر شخص اس سے واقف تھا۔ فرمایا محبوب کیا آپ نے نہ جانا، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈال دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، بالکل ہی بوسا بنا دی۔ سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی کے دنوں میں وہ کوچ کرتے ہیں، اس میں میل دلایا۔ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، قبائل تھے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ گرمیوں اور سردیوں میں ان کے لیے سفر کی راہیں ہموار کر دی، تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ قریش کو محبت میں ڈال دیا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی اس میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں، الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا، ہر وقت ڈر رہتا تھا کوئی آ کے حملہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امن عطا کی۔ سورۃ الماعون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، نمازوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، نمازیں بھولے بیٹھے ہیں، پڑھی ہے تو پتہ نہیں ہے کہ بھی کیا پڑھا ہے، کس طرح پڑھا ہے، یعنی ایسے ہی اٹھک بیٹھک کی اور نکل گئے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز مانگنے والے کو نہیں دیتے۔ اس سے مراد کیا؟ برتنے کی کیا چیز؟ نمک ہو گیا، تو گھر کے استعمال کی چیزیں ہو گئی۔ ایسے نہیں کوئی آپ سے کہ جو گاڑی دے دیں، آپ کہیں جی یہ لیں، بعد میں آپ اس کے پیچھے اور وہ آپ کے آگے، یہ برتنے کی چیز نہیں، برتنے کی چیز گھریلو استعمال کی چیزیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو مانگنے کے لیے کوئی چیز آئے تو اس کو دینے سے وہ انکاری ہوتے۔ سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی، یعنی بیٹے، سارے انتقال کر، تو کافر کہنے لگے اب ان کا دین کون چلائے گا؟ ان کے رب نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کی اولاد بھی لے لی ہے، لڑکا تو ہے کوئی نہیں۔ تو سرکار پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک ہوتا ہے کثیر، زیادہ، ایک ہوتا ہے اکثر، سب سے زیادہ۔ یہ کوثر کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، یہ نہ کثیر ہے نہ اکثر ہے، یہ کوثر ہے۔ اس کا مطلب ہے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ ہی عطا کر دی، ساری خوبیاں آپ کو دے دی ہیں۔ فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ قربانی کہاں سے آ گئی، قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیں، اس سے بہتر ہے کسی کی شادی کر دیں۔ اچھا، ان کو یہ اس موقع پر بھی یاد آنا ہوتا ہے
وہ ایک قاری صاحب لکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، وہ کہتے ہیں جی میں نے اس دفعہ قربانی نہیں کی، میں نے ایک ایئر کولر لیا ہے اور وہ میں نے بازار میں رکھ دیا، اگلے دن بھلے کوئی اٹھا کے لے جائے۔ کمال ہو گیا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی نہیں ماننی، اپنی ماننی ہے۔ میری سوچ یہ کہتی ہے، میری فکر یہ کہتی ہے۔ اب دیکھیے ونحر یہ امر ہے قربانی کرو، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہے قربانی کرنا۔ کس پر؟ ہر شخص پر نہیں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، قربانی ہو اللہ کی رضا چاہنے کے۔ فصلی لربک ونحر، ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، ساری خوبیاں دے دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ شاید کوئی شخص یہ کہہ دے اللہ نے ساری خوبیاں دی تو ہیں، بعد میں لے لے گا۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور بدلے میں وہ بھی آپ کو کچھ دے دیتا ہے، اب آپ واپس نہیں مانگ سکتے، یعنی خرید و فروخت۔ آپ نے پیسے دیے، وہ چیز لے لی، کل کلا دکاندار کہے یار وہ چیز مجھے واپس کر دو، تو آپ کہتے پیسے نہیں لیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے پیسے دے دو میں دے دیتا ہوں، یعنی بے کر لینا، مکمل کر لینا۔ تو کسی کے ذہن میں خیال آتا اللہ نے ساری خوبیاں دی ہیں واپس لے لے گا، تو فرمایا محبوب اس طرح کر، چیزیں ساری خوبیاں تو میں نے تمہیں دے دی۔ یہ کوثر سرکار جب حشر کے دن جام پلا رہے ہوں گے، وہ نہر کوثر بھی سرکار کو عطا کر دی۔ محبوب سب کچھ دے دیا ہے، فصلی لربک ونحر، تو بدلے میں رب کی نماز پڑھ، قربانی کر، تیری طرف سے یہ ہو جائے گا، ہماری طرف سے یہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، بے پکی کر دی، اب کبھی ہم تجھ سے یہ شے واپس نہیں لیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹا، وہ جن کے 11 بچے تھے، 11 لڑکے تھے، جو سرکار پہ اعتراض کرتے تھے ان کا تو بچہ ہی کوئی نہیں رہا، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو محبوب تو فکر نہ کر، یہی دم کٹے ہوں گے، ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اور قربان جائیں سرکار کی نسل مبارک پوری دنیا میں موجود ہے، اور وہ جو ابو لہب تھے، ابو جہل تھے، ان کی نسل کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔